अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम हे को दीगर हरूफ के साथ मिलाकर लिखने वाली तख्ती का आगाज़ करेंगे और उसका पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस सबक का। सबसे पहले हा को लिखते हैं, हे को या हा को लिखते हैं अलिफ के साथ। इसके बाद हे को लिखेंगे बे के साथ। आप सही ख़त्म भी हो जाए तो हर्फ को मुकम्मल करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके ऊपर फिर लिखना आसान हो जाता है। बिलखसूस जब इस किस्म का पेपर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक़्त अगर आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ऊपर ऊपर कलम जो है वो एक रास्ता बन जाता है और बिल्कुल कलम जो है ना वो ऊपर ऊपर उसके चलाना आसान हो जाता है बनिस्बत के अगर आप दरमियान में रोक दें और फिर उस हर्फ को मुकम्मल करें उसकी बनिस्बत इस तरीके पर। हे को लिखेंगे ते के साथ। नुके कलम का इस्तेमाल करेंगे।
ہے کو جیم کے ساتھ، اس کے لیے ہم 2 ہے شامل کریں گے۔ اگر آپ نے ابتدائی اسباق کی مشقیں نہیں کی تو آپ ان اسباق کو لکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارے چینل پر آپ سرچ کریں تو ابتدائی اسباق آپ ضرور دیکھیں، پہلے ان کی مشقیں کریں، وہ سیکھیں، اور ان پر ہاتھ پختہ ہونے کے بعد آپ ان اسباق کی طرف آئیں تو پھر آپ کو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ ان اسباق کو لکھنا شروع کر دیں گے تو بسا اوقات دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ فائدے کی بجائے بندے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے اسباق کی ویڈیوز ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ اور بتائے گئے طریقے پر آپ جب تک مشقیں نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی لکھائی بہتر ہوگی۔ جب آپ بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی لکھائی میں نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے ابتدا میں آپ کو قواعد اور ضوابط بتا دیے ہیں، اصول بتا دیے ہیں، آپ کو حروف کے نقشے سمجھا دیے ہیں کہ جن کی مدد سے ایک سکیچ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا حرف لکھنا ہے، اس طریقے پر آپ نے لکھنا ہے اور ایسا اس کا نقشہ اور شکل و صورت بنانی ہے، تو اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے لکھائی کو بہتر بنانے میں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے اور کوئی نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ وہی رہتا ہے کہ ایک بندے کو جب پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے اور کیسا حرف وہ بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ جدھر کو مائنڈ لے کے جائے گا تو وہ اسی طرف اپنی قلم کو گھماتا چلا جائے گا، اور نتیجہ کیا ہے، ڈھاک کے وہی 3 بات کہ وہ لکھائی کو بہتر نہیں کر پائے گا۔
تو اگر اصول اور ضوابط کے مطابق آپ ہلکی پھلکی مشقیں بھی اپنے گھر میں کرتے رہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ رولز کو ضرور فالو کریں گے۔ تو صفحہ نہ ہونے کے باوجود چلیں، ہم نے آج گزارا تو کیا ہے آج کے اپنے سبق کا، اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن ہٹے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ بہتر صفحات آپ کے لیے لے آئیں اور ان پر بہترین طریقے سے اسباق لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور کرونا وائرس کی اس وبا میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ضرور خیال رکھیے۔ اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ساتھیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ کی ڈیمانڈ پر بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم پینسل کے ساتھ یا پوائنٹر کے ساتھ لکھنے کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور عام لکھائی میں یعنی امتحانات میں جب آپ لکھتے ہیں باریک سکے کے ساتھ پوائنٹر یا پین کے ساتھ، تو لکھائی آپ کے کن اصولوں کے تحت بہتر ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والے اسباق کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔